آج کا جو کلام ہم خدا قدوس کی حکمت کو حاصل کریں گے، اس حکمت کو جو میرے اور آپ سے چھپائی گئی، اس حکمت کو جو کہ اس لیے چھپائے گی تاکہ میں اور آپ جو ہے اس انتظام الہی کا جو ہے وہ حصہ نہ ٹھہر سکیں جو میرے اور آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تاکہ ہم جو ہے ان سب کی طرح ہلاکت کے فرزند گردانے جائیں اور خدا کے ساتھ جو ان سے بسیرا کرنے والے نہ ٹھہریں۔ خدا قدوس جو ہیں کلام خدا کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جھانکتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو کلام خدا پکار کر اعلان فرماتا ہے کہ یہوہ خدا قدوس نے تیرے لیے 7 اوقات کو مقرر کیا ہے۔ یہوہ خدا قدوس نے جو تجھے سال کے اندر عین اسی طرح جیسا تجھ سے کہا جائے گا تو نے اس کو سر انجام دینا ہے۔ خدا قدوس کے ان 7 مقررہ ایام، اوقات، وقت، اپوائنٹڈ ٹائمز کو عبرانی زبان میں موعد کہا جاتا ہے، انگلش میں اپوائنٹڈ ٹائمز، اور اس کا ترجمہ فیسٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو کلام خدا کے مطابق 7 اوقات ہیں، 7 مقررہ وقت ہیں، 7 اپوائنٹڈ ٹائمز ہیں، 7 موعدز ہیں، اور ان کو ہم دیکھیں گے۔ آج جس کو ہم سیکھیں گے یہ 6واں وقت ہے، 6th موعد ہے، 6th اپوائنٹڈ ٹائم ہے۔ عبرانی زبان میں اس کو یوم کپور کہتے ہیں، یوم کپوریم، اور انگلش میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے دا ڈے آف اٹونمنٹ۔ ان عیدوں کو، ان مقررہ ایام کو دینے کا مقصد ہے اس انتظام الہی کا سیکوینس ان 7 مقررہ ایام کے اندر موجود ہے، اور اگر مجھے سیکوینس ہی علم نہیں ہوگا، ٹائم لائن ہی نہیں پتا ہوگی، تو میرا مسایہ جب دوبارہ آ جائیں گے تو میں اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گا۔ جو 4 ایام ہیں، پہلے 4 7 میں سے وہ مسیح کی پہلی آمد کو بیان کرتے ہیں، اور جو آخری 3 ایام، لاسٹ 3 اپوائنٹڈ ٹائمز، لاسٹ 3 موعد جو ہیں وہ مسیح کی دوسری آمد کو بیان کرتے ہیں۔ تو اگر میرا اور آپ کا مسیح پر ایمان ہے تو پھر یہ تمام کے تمام جو اپوائنٹڈ ٹائمز ہیں، مقررہ ایام ہیں، یہ مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم مسیح کی دوسری آمد کا جو دوسرا جو مجموعی طور پہ 6واں ایام ہے اس کو دیکھیں گے، کیونکہ مسیح کی آمد سے پہلے نکارہ بجایا جائے گا جو کہ دوسری آمد کا پہلا
جو ہے وہ نشان ٹھہرے گا اور اس کو یوم تروع عبرانی زبان میں اور فیسٹ آف ٹرمپٹ، فیسٹ آف دا ساؤنڈز انگلش میں کہتے ہیں۔ اردو میں نرسنگوں کی عید آپ نے نام شاید سنا ہو۔ آج ہم جو دیکھیں گے وہ یوم کپور یا یوم کپوریم، دا ڈے آف اٹونمنٹ یا کفارے کا دن دیکھیں گے۔ اب جب کفارے کا دن آپ کے ذہن میں، کانوں میں آتا ہے تو آپ کو فوراً یاد آتی ہے کہ مسیح تو قربانی دے چکے ہیں، مسیح تو میرے لیے خون بہا چکے ہیں، اور اس خون بہانے کے نتیجے میں میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ یہ وہ کنسیپٹ ہے جو مجھے اور آپ کو آج تک بتایا گیا ہے، آج تک سکھایا گیا ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ جب مسیح کی پہلی آمد پر مسیح کفارہ ادا کرتے ہیں، مصلوب ہوتے ہیں، خون ان کا کوہ کلوری پر بہتا ہے، تو پھر یہ دوسری آمد نرسنگا پھونکنے کے بعد یہ یوم کفارہ کس طریقے سے مسیح سے منسلک ٹھہرتی ہے؟ اس کو کیوں یوم کفارہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ قربانی تو ہو چکی ہے مصلوبیت کے نتیجے میں۔ ہمیں اس کو جاننے کے لیے قربانی کو دیکھنا پڑے گا کہ قربانی کے ایلیمنٹس کیا ہیں۔ کیا خون بہانے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا خون بہانے کے بعد کچھ کرنا ہوگا تب گناہوں کی معافی جون سی ہے، تب آپ کو پاکیزگی جون سی عطا کی جائے گی؟ تو مجھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا کہ خون بہاتے ہی آپ کے گناہ کی معافی ہو گئی ہے، بنا معافی مانگے ہی آپ کی معافی ہو گئی ہے، کیونکہ خون بہہ چکا ہے۔ یعنی میں نے معافی نہیں مانگی لیکن مجھ سے پہلے خون بہا دیا گیا ہے تو میری معافی ہو چکی ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو سکھایا گیا، اور میں اور آپ اسی خام خیالی کے اندر ہیں کہ میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی ہو چکی ہے بغیر معافی مانگے، اور ہم یہ نسل در نسل یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں قربانی کے کنسیپٹ سے دور کیا گیا، اور وہ اس لیے دور کیا گیا کیونکہ ہمیں ان سال مقررہ ایام کو اگر سیکھنے کا، اپنانے کا موقع دیا جاتا تو ہم جان پاتے کہ محض خون بہانے سے معافی نہیں ملتی۔ یہ وہ کنسیپٹ ہے جو میرے اور آپ کو گمراہی کے لیے کلیسیا میں رائج کیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو عید فصح کو جب آپ دیکھتے ہیں تو عید فصح کے وقت خدائے قدوس موشے سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ وہ فی خاندان کے حساب سے ایک برا لیں، نر برا یک سالہ، اور اس کو قربان کریں۔ تو کیا یہیں تک جو ان سے ان کی معافی کا بندوبست تھا، یا اس سے آگے بھی حکم تھا؟ کیا قربان کرنے سے بنی اسرائیل کی معافی ممکن تھی؟ نہیں، کیونکہ کہا گیا کہ اس خون میں سے آپ اپنے دروازے کی دونوں چوکھٹوں پر اور اوپر کی چوکھٹ پر لگائیں گے۔ یعنی اس خون کو
بہنے سے معافی نہیں تھی، وہ اس کا پہلا حصہ تھا معافی کا۔ معافی کی تکمیل جون سی ہے اس خون کو چوکھٹوں پہ لگانے کے بعد ٹھہرتی ہے، تاکہ ہر وہ شخص جو اس گھر کے اندر موجود ہوگا، جو اس چوکھٹ پہ خون لگنے کے وسیلے سے محفوظ ہو گیا ہے، وہ مارا نہ جائے گا۔ تو مجھے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مسیح کا صلیب پر خون بہانے سے میری معافی ہو گئی ہے؟ اگر وہ خون جو ہے مجھ پر چھڑکا نہیں گیا، میں اس سے جون سے کور حاصل ہی نہیں کر پایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عید فصح ہے، یہ مسیح کی پہلی آمد اور ان کی مصلوبیت کو بیان کرتی ہے۔ بیان کرتی ہے کہ مسیح آئیں گے، میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے فدیہ دیں گے، اور وہ فدیہ انہیں خون بہانے سے ہی جون سے ہے وہ حاصل ٹھہرایا گیا۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ تو معافی کا جو پہلا حصہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خون بہایا جائے، اور یہ کام مسیح نے صلیب کے اوپر انجام دیا۔ بنی اسرائیل جب آپ دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل مسیح کی پہلی آمد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بنی اسرائیل ناسمجھی کی حالت میں ہے۔ وہ یہ سمجھے بیٹھی ہے کہ مسیح جب آئیں گے تو انہیں اس ظلم و ستم سے جو رومنز کی غلامی کے اندر ہے اس سے نجات دلوائیں گے۔ اس لیے بنی اسرائیل جو ہے وہ مسیح کی قربانی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی، اور وہ مسلسل کفارے کے انتظار میں تھی۔ مسلسل جیسا حکم دیا گیا تھا، جو کہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ یوم کفارہ کا حکم کیا تھا، یوم کپوریم، یوم کپور، ڈے آف اٹونمنٹ، یہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، کیا حکم ہے، وہ سر انجام دیتے چلے آ رہے تھے۔ اور یہ یوم کفارہ یوم دن کو کہتے ہیں، اور کپوریم کفارہ اٹونمنٹ ہے۔ اب اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے، جب ہم اسے پڑھیں گے احبار کی کتاب 23ویں باب میں، تو آپ دیکھیں گے کہ پوری کی پوری جو قوم ہے، فرد نہیں، پوری قوم کو کہا گیا تھا کہ تم نے اس دن اپنی جانوں کو دکھ دینا، تاکہ تمہارا فرد کا نہیں قوم کا کفارہ ادا کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل مسیح کی دوسری آمد سے پہلے ایمان لائے گی، اور اس ایمان کے نتیجے میں مسیح کی پہلی آمد کہ اس کفارے کو، اس فدیے کو، ان کی کورنگ کے طور پر جس طرح دروازوں کی چوکھٹوں پر خون لگایا گیا تھا، اس خون کے وسیلے سے بنی اسرائیل قوم کے طور پر معافی حاصل کرے گی۔ مسیح دنیا کے لیے جو ہے وہ کفارہ دینے آئے۔ مسیح
ہر وہ شخص جو ان کے کفارے پہ ایمان لاتا ہے اس کا خون اس کے اوپر چھڑکا جاتا ہے، وہ نجات یافتہ ٹھہرایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسے بنی اسرائیل مسیح کی پہلی آمد کے وقت کے کفارہ کو قبول کر لے گی، مسیح کے خون کے وسیلے سے وہ قوم بخشی جائے گی۔ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کفارے کو جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کفارے کا مطلب کیا ہے، اٹونمنٹ کا مطلب کیا ہے۔ اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کلام خدا سکھاتا ہے کہ پوری قوم کے لیے، ان کے کفارے کے لیے، ان کی نجات کے لیے جو سردار کاہن ہے وہ اس قوم کا نمائندہ ٹھہرایا گیا ہے۔ پوری قوم کے لیے ایک ہی نمائندہ ہے، کاہن نہیں بلکہ سردار کاہن، ایک سے زیادہ نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک، پوری قوم کی وہ نمائندگی کرے گا۔ اور وہ برا جس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، جو کفارے کا برا ہے، اس کا خون لے کر سال میں ایک مرتبہ پاک ترین مکان کے اندر جائے گا اور عہد کے صندوق کے سرپوش پر اس کو خون کو تھوڑا سا چھڑکا جائے گا۔ تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو قربانی کے دو ایلیمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں۔ سردار کاہن نمائندگی کر رہا ہے پوری قوم کی کفارہ دینے کے لیے، برے کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ قربانی سے کفارہ مکمل نہیں ٹھہر رہا۔ اس خون کو جس برے کا کفارہ ادا کیا گیا ہے، کے ذریعے سے کفارہ ادا ہوا ہے، اس خون کو لے کر اب اس پاک ترین مکان میں جانا ضروری ہے۔ چار، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مقررہ ایام مسیح کی پہلی آمد کو ظاہر کرتے ہیں، ان کی مصلوبیت، ان کا مردوں میں سے زندہ ہونا، ان کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ چار پہلے مقررہ ایام مسیح کی پہلی آمد سے کنیکٹڈ ہے، منسلک ہے۔ جو تین ہے وہ مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ ہے۔ جو دو ہیں ان تین میں سے پہلا یوم تروہ ہے، اور یوم تروہ کا مطلب ہے وہ نرسنگا، وہ سینگ جس کے اندر سے آواز نکلے۔ اسے نرسنگوں کی عید کہا جاتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی اس نرسنگے میں سے جو آواز نکلتی ہے یہ اس کی عید ہے۔ وہ اعلان ہے جو اس آواز کے نتیجے میں کیا جا رہا ہے، وہ اعلان ہے کہ تیرے یہوہ تیرے لیے اب آئی ہی چاہتے ہیں۔ یوم کپور وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل اور تمام لوگ اس نرسنگے پھونکے جانے کے بعد خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے،
اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، گناہوں کی معافی طلب کریں گے، اس فدیے کو قبول کریں گے اور اس خون کو فریاد کریں گے کہ اس خون کو ہمارے اوپر لگایا جائے تاکہ ہماری گناہوں سے ہمیں رہائی مل جائے۔ آپ بغیر معافی مانگے خون بہنے سے معافی حاصل نہیں کر سکتے۔ محض خون کا بہنا اور آپ کا معافی نہ مانگنا آپ کی نجات مکمل نہیں ہے۔ فدیہ ادا کر دیا گیا ہے، قربانی ہو چکی ہوئی ہے۔ اب آپ کو ضروری ہے کہ خدا کے حضوری میں آئیں۔ خدا نے مقررہ یا مقرر کیا ہے جس کو یوم کفارہ کا نام دیا گیا ہے، ڈے آف اٹونمنٹ کہا گیا ہے، یوم کپور کہا گیا ہے۔ اس کے اندر خدا نے کہا ہے میری حضوری میں آ، اپنی جان کو دکھ دے، اپنے روح کے خالی پن کو محسوس کر تاکہ میں اپنی روح تیرے اندر ڈال سکوں۔ مجھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ کفارہ ہو گیا ہے، اب آپ کو معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 7 عیدیں، یہ 7 مقررہ ایام سال میں نسل در نسل دائمی قانون ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے جان بوجھ کے 2 عیدوں کے اوپر لگایا گیا تاکہ میں ان 7 عیدوں سے کنارہ کر لوں۔ کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ دنیا میں تمام لوگ غمی کے بعد خوشی چاہتے ہیں، اور عید کا مطلب خوشی ہے، تسلی ہے، تشفی ہے۔ اور شیطان کو علم تھا کہ یہ قوم بھی ایک نہ ایک دن غموں سے تنگ آ کر خوشی کی طرف دیکھے گی، اور اگر یہ خدا کی طرف رجوع کرے گی تو وہ جانے گی کہ خدا کی طرف سے 7 مقررہ ایام ان کے لیے مقرر کیے گئے۔ تب یہ اپنے گناہوں سے کنارہ حاصل کرے گی اور خدا کے ساتھ ہمیشہ کی سکونت کے حقدار ٹھہرائی جائے گی۔ جان بوجھ کے آپ سے یہ عیدیں چھپائی گئیں اور وہ عیدیں دی گئیں تاکہ یہ 7 عیدیں آپ نہ منا سکیں، آپ کا کفارہ مکمل نہ ہو سکے۔ آج آپ کی نجات نامکمل ہے۔ آپ کو آج کے دن تک بتایا کہ آپ کی نجات مکمل ہو چکی ہے، بغیر معافی مانگے آپ کی نجات مکمل ہو چکی ہے۔ تو معافی مانگے بغیر آپ کو معافی کیسے مل گئی؟ یہ تو آج تک دنیا میں نہیں ہوا کہ آپ کو معاف کر دیا جائے بغیر معافی مانگے۔ تو آپ نے کس طرح یہ جان لیا کہ آپ کی معافی ہو چکی ہوئی ہے؟ کیسے یہ ہماری عقلوں میں آ گیا کہ معافی میں نے مانگی نہیں، گناہوں کے لیے میں گڑ گڑایا ہی نہیں، گناہوں کی معافی کا میں طلبگار ہی نہیں ٹھہرا، میں نے خدا کے اس حکم کو جس میں کہا گیا تھا کہ اپنی جانوں کو دکھ دے، میری حضوری میں آ تاکہ اس فدیے کو جو تیرے لیے ادا کیا گیا ہے، اس خون کو جو تیرے گناہ کی معافی کے لیے بہا ہے، تجھ پر چھڑکا جا سکے۔ اس لیے آج کسی بھی چرچ میں قربانی کا ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر آپ قربانی کا ذکر کریں گے تو قربانی کے مقصد کی تحقیق کریں گے۔ یوم تروہ یہ وہ وقت ہے جب اس سینگ میں سے
جب نکارا پھونکا جائے گا، نکارا بلند کیا جائے گا، تو اس نکارے کی آواز اسرائیل اور تمام لوگوں کے لیے ٹھہرائی جائے گی کہ آؤ، وقت آ پہنچا ہے کہ یہوہ عدالت کا تخت قائم کریں۔ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے گناہوں کی گریہ زاری کر لے، گناہ سے معافی مانگ لے، تمام کے تمام دنیا خدا کے لوگوں کے خلاف ٹھہرے، خدا کے لوگوں کے خلاف ہو جائے گی، اسرائیل کے خلاف صفرا ہوگی، اور خدا اس صفرائی کے خلاف گھوڑوں اور رتھوں کے ساتھ، آسمانی فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کو آئیں گے اور انہیں تہہ بالا کریں گے، اور اس قوم کو جو کہ گریہ آزاری کرنے کے نتیجے میں اس فدیے کو قبول کر چکی ہے، اس خون کے وسیلے سے صاف اور پاک ٹھہرائی گئی ہے، پاکیزگی حاصل کر لی ہے، انہوں اپنی بادشاہت میں داخل کریں گے۔ یہ ہے وہ انتظام الہی جو خدا کی طرف سے مقرر ٹھہرا ہے۔ آئیں ہم زکریا نبی کی کتاب 12ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں آئیں۔ زکریا نبی کی کتاب 12واں باب جب 9ویں اور 10ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہ اس وقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ لکھا ہے کلام خدا کے اندر، اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وہ مقررہ ایام ہیں، اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ جب وقت آ پہنچے تو میں اور آپ اس وقت کی ریہرسل کر چکے ہوں، تیاری کر چکے ہوں، تربیت حاصل کر چکے ہوں، تاکہ میں اور آپ ان لوگوں کی طرح افراتفری میں نہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہوں جن کی کپیوں سے تیل ختم ہو چکا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے یہ مقررہ ایام ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ کلام سے دوری کے باعث ہم ان ایام کو نہ تو سیکھ پائے اور نہ سیکھنے کے وسیلے سے انہیں اپنا نہ پائے۔ شکر گزار ہیں خدا کے کہ خدا نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں اور جو شخص خدا کی حضوری میں آتا ہے، خدا اس شخص کی تربیت خود کرتے ہیں۔ خدا اپنا کلام اس شخص کے کانوں میں خود ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس کلام کو سیکھے، سمجھے اور اپنانے والا ٹھہرے اور ہلاک نہ ہو، بلکہ خدا کا فرزند گردانا جائے اور خدا کے ساتھ سکونت کرنے والا ٹھہرے۔ بنی اسرائیل مسیح کی پہلی آمد کو سننے سے انکاری، آج کی کلیسیا بھی ان مقررہ ایام کو سننے سے نہ صرف انکاری بلکہ
انہیں اتنا زیادہ ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا ہے کہ وہ خدا کے دیے ہوئے کلام کے برخلاف اپنی زبان کھولتے ہیں۔ آئیں دیکھیں مسیح بنی اسرائیل کو کیا کہتے ہیں۔ مسیح بنی اسرائیل کو اعلان کرتے ہیں کہ اب کے بعد تم مجھے پھر کبھی نہ دیکھو گے، اس وقت تک جب تک تم یہ نہ کہو گے مبارک ہے وہ جو یہوہ کے نام سے آتا ہے۔ اس وقت کا مسیح بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ہونٹوں سے میں یہ کہلواؤں گا۔ آئیں متیتیہ رسول کی انجیل 23ویں باب میں چلیں اور 38 اور 39 دیکھیں۔ متیتیہ رسول کی انجیل 23واں باب 38 سے 48 آیت، مسیح کو وہ اعلان جس وقت نرسنگا پھونک دیا جائے گا اور مسیح کی آمد ٹھہرے گی اور بنی اسرائیل مسیح کے آگے گڑ گڑائے گی اور اس کفارے کو قبول کرے گی اور اس خون کو اپنے اوپر اپنی کورنگ کے لیے چھڑکے جانے کی درخواست کرے گی۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو یہوہ کے نام سے آتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو یہوہ کے نام سے آتا ہے۔ آپ کو تو یہاں تک علم نہیں کہ متیتیہ رسول کی انجیل کے پہلے باب کے اندر ہی یہوہ کا نام موجود ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہوہ کا نام نئے عہد نامہ کے اندر نہیں ہے۔ پہلے باب کے اندر ہی آپ کو بہت سارے حوالے ملیں گے۔ پہلے باب کی شاید پہلی آیت کے اندر بھی یہوہ کا نام ہے۔ یہ کبھی پھر جو سے ہم ٹاپک میں آئیں گے تو اس ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ ہم جو ہے کلام خدا کے اندر سے جان رہے ہیں اس نجات کو جو میرے اور آپ کے لیے ٹھہرائی گئی ہے، اس انتظام الہی کو جو گناہ کے نتیجے میں خدا کی طرف سے مقرر ہے کہ کوئی بھی فرد ہلاک نہ ہو بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہ توبہ کا دن، یہ معافی کا دن ہے۔ مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ تیری معافی ہو چکی ہے معافی مانگے بغیر۔ کس دن آپ نے خدا کی حضوری میں ٹھہرے، کس دن آپ نے سچے دل سے خدا کے آگے سجدہ زیر ہو گئے کہ آئے خدا اس خون کو، اس فدیے کو جو آپ نے میرے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پر دیا ہے، اس خون کے وسیلے سے مجھے چھپا لے، اس خون کو میرے اوپر انڈیل دیں تاکہ میرے گناہ میرے پر سے دھل جائیں۔ یہ ہے وہ شیطان کا عمل جس نے آپ کی نجات کا راستہ روکا ہوا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یوم کپور انگلش میں ڈے آف ٹورنمنٹ اور اردو میں یوم کفارہ ہے۔ آپ کے کفارے کی مکمل کی تکمیل اس دن کے اندر ہے۔ یہ وہ واحد دن ہے پورے سال میں سے جو خدا کی طرف سے مقرر ہے، جو یہوہ کی طرف سے مقرر ہے، جس کے دن یہوہ نے کہا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور جان بوجھ کے
مجھ سے یہ دن چھپایا گیا تاکہ میں اس دن کی یادگاری نہ منا سکوں، اس دن کے اندر اپنے گناہ کی معافی نہ مانگ سکوں، تاکہ میں ہلاکت کا فزن ٹھہرا رہوں۔ ایک بھی چرچ جو سو کالڈ چرچ ہے، جو سو کالڈ ایکلیسیا ہے، وہ یہ تعلیم آپ کو نہیں دے رہی کہ آپ یوم کفارہ والے دن اپنے کفارے کے لیے معافی کی طلبگار ہوں۔ کپوریم، کپور، جس کا ترجمہ انگلش میں اٹونمنٹ، جس کا ترجمہ اردو میں کفارہ کہا گیا ہے، یہ کفار عبرانی زبان کے لفظ سے نکلا، جس کا مطلب ہے آپ کو ڈھانپ دینا، آپ کو کور کر دینا، آپ کو پاک کر دینا۔ اور یہ خون جب تک میرے اوپر چھڑکا نہیں جائے گا، اور یہ اس وقت چھڑکا جائے گا جب میں خدا سے فریاد کروں گا، میں اپنے گناہ کا اقرار کروں گا، میں اپنے گناہ کی معافی طلب کروں گا، تب یہ خون جو کلوری پر بہا ہے، میرے فدیہ دیا گیا ہے، وہ مکمل ٹھہرے گا۔ آئیں دیکھیں کہ کفارہ ادا کیسے ہوتا ہے۔ احبار کی کتاب 17ویں باب میں ہم چلیں گے اور 11ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ احبار کی کتاب 17واں باب اور 11ویں آیت۔ کیوں ضروری ہے اس خون کو آپ کے اوپر چھڑکا جانا؟ لکھا ہے، احبار کی کتاب 17واں باب اور 11ویں آیت، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، جو جسم ہے اس کی جان اس خون کے اندر ہے۔ آپ کی جان بخشی کے لیے اس خون کا بہنا ضروری ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے۔ یہ خون بھائی آپ کو دیا گیا ہے، یہ خون اس صلیب پر آپ کے لیے بہا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو۔ اس خون کو جب تک آپ کے اوپر چھڑکا نہیں جائے گا، اس لیے سردار کائن کو کہا گیا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ پوری قوم کا تو نمائندہ ٹھہرے گا، اور جو اس برے کو کفارے کا برا قرار دیا گیا، اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون میں سے کچھ خون لے کر پاک ترین مکان میں عہد کے صندوق کے سرپوش پر چھڑکنا۔ محض خون بہانے سے معافی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو آج تک یہی سکھایا گیا ہے کہ خون بہانے سے تیری معافی ہو گئی ہے، معافی مکمل نہیں ہوئی، معافی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ عمریں گزر گئی، برس بیت گئے، دھوکے میں ہم رہے کیونکہ خدا کے کلام سے دور ہے۔ کلام خدا تو بڑا واضح آپ کو سکھاتا ہے۔ جائیں باغ عدن میں، جہاں پہ پہلا کفارہ ادا کیا گیا، اور دیکھیں جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو جانور ذبح کیا گیا، اس کا خون بہا، لیکن ان کی برہنگی نہیں چھپ پائی، ان کی برہنگی نہیں چھپ پائی، ان کی برہنگی کو اس
جانور کی خال سے چھپایا گیا، انہیں کور کیا گیا۔ جب تک آپ کی کورنگ نہیں ہوگی، آپ کو ڈھانپا نہیں جائے گا، تب تک آپ کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ کس وقت ہمیں یہ کفارے کا دن دیا گیا ہے، جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ میں اور آپ اپنے گناہ کی معافی کی تربیت حاصل کر سکیں، تاکہ اگر ہم زندہ ہوں اور وہ وقت آ پہنچے، نرسنگا پھونک دیا جائے، آسمانی قوتیں ہلائی جائیں، تو میں اس تربیت کے نتیجے میں جو میری سانسوں کے دوران مجھے ملی، خدا کی معافی حاصل کرنے والا ٹھہروں۔ آئے ہم احبار کی کتاب 26ویں باب کے اندر اس دن کو اور اس طریقہ کار کو کلام خدا سے سیکھتے ہیں۔ احبار کی کتاب 23واں باب اور ہم دیکھیں گے 26ویں آیت سے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، اور یہ حوا نے موشے سے کہا، یہ حوا فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو۔ یہ 7واں مہینہ آج کے گریگورین کیلنڈر کے مطابق نہیں، بلکہ عبرانی کیلنڈر کے مطابق، اور اس 7ویں مہینے کو تشری کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو تشری کا دو مہینہ عبرانی کیلنڈر کے مطابق، ہیبرو کیلنڈر کے مطابق 7واں مہینہ اس کی 10ویں تاریخ، اور اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے۔ اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، کیونکہ یہ قوم کے لیے کفارہ ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو۔ بہت ضروری ہے کہ ہم جو خدا کے کلام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پہ کہا گیا مقدس مجمع ہو، مقدس مجمع ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس پورے مجمع کا کفارہ ادا ہوگا۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور یہوہ کے حضور آتشی قربانی گزرانا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں یہوہ تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ ادا کیا جائے گا۔ کام سے ممانعت ہے، آپ کام نہیں کر سکتے اس روز۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں سے جو آپ پیوند کاری کے نتیجے میں مسیح کے خون پر ایمان لانے کے نتیجے میں شامل کیے گئے ہیں، یوم کفارہ کے دن حاضر نہیں ٹھہریں گے، آپ خدا کی کلیسیا سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ اتنی اہمیت ہے اس دن کی۔ پورے کلام خدا کے اندر پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفے کی کتاب تک صرف 2 جگہ خدا قدوس کہتے ہیں کہ میں انہیں کاٹ ڈالوں گا۔ ان میں سے ایک یہ دن ہے، اور یہ دن جو شخص نہیں منائے گا، ایک تو اس کا کفارہ مکمل نہیں ٹھہرا، دوسرا وہ اس کفارہ نامکمل ہونے کے نتیجے میں خدا کی کلیسیا میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔
اس وجہ سے میرے اور آپ سے اس کو چھپایا گیا، اور مجھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا کہ تیری معافی ہو چکی ہے، تیری نجات ہو چکی ہے۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ خدا نے کبھی نہیں کہا یہ، اس دن کی اہمیت اتنی ہے۔ خدا نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ہلاک ہو، نہیں چاہتے کہ کوئی شخص فنا ہو جائے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے وارننگ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اس کی اہمیت ہے یوم کفارہ کی۔ جو شخص اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ یہ دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں 28ویں آیت میں، تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے، تیری معافی کا دن ہے، اور تجھے میں معاف کرنے کو ہوں، تیرے گناہ کی بخشش کا دن ہے۔ میری حضوری میں سب کام چھوڑ دے اور ٹھہر اور اپنی معافی کا طلبگار ہو، میں معاف کرنے کے لیے تجھے تیار ہوں۔ 30ویں آیت میں پھر سے کہہ رہے ہیں کام پہ مت جانا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ 31ویں آیت میں پھر سے آپ کو کہہ رہے ہیں آئے ڈھیٹ قوم سن لے، تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ اور 32ویں آیت میں پھر سے خدا آخری مرتبہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک، یعنی 10ویں کا دن 7ویں مہینے کا اپنا سبت منانا ہے، کیونکہ کلام خدا میں بائبل کا دن رات 12 بجے نہیں بلکہ شام سے شام تک ہے۔ یہ ہے وہ اہمیت کہ میرے لیے یوم کفارہ ادا کرنا کیوں ضروری۔ لیکن آج تک نہ میری تربیت ہوئی نہ آپ کی تربیت ہوئی، کیونکہ تربیت کرنے والے خدا کی طرف سے نہیں تھے۔ خدا کی طرف سے ہوتے تو خدا کا کلام میرے اور آپ تک پہنچتا۔ آئیں دیکھیں نئے نامہ کے اندر کس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ عبرانیوں کے خط کے اندر ہم چلیں گے، 9ویں باب کے اندر، عبرانیوں کا خط 9واں باب، اور ہم جو آیات دیکھیں گے 13 سے 14ویں آیت۔ کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے؟ پالوس رسول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، ظاہری پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی نہیں، اندرونی پاکیزگی نہیں، ظاہری پاکیزگی، جو یہ بیل اور بچڑے کے خون کو چھڑکے جانے کے سبب سے آپ کو حاصل ہوتی تھی، کیونکہ دائمی پاکیزگی نہیں تھی، ظاہری تھی، وقتی تھی۔ 14ویں آیت فرماتی ہے تو مسیح کا خون جنہوں نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ قوموں سے کیوں نہ پاک کریں گے تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں، مجھے آپ بچڑے اور بکرے کے خون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وقتی ظاہری جسم کی پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری روحانی پاکیزگی جون سی ہے اس خون کے وسیلے سے ہے جو ازلی خدا نے میرا فدیہ دیا ہے۔ وہ خون مجھ پہ چھڑکا تو جائے، میرے بنا کہے وہ کیسے چھڑک دیں گے؟
وہ تو کہتے ہیں آ میرے قریب آ، اس روز کام نہ کر، اپنی جان کو دکھ دے، اپنے آپ کو حلیم کر۔ دکھ دینے کا مطلب حلیمی اختیار کر۔ تیری روح خالی ہے، آ میرے پاس۔ 4 مرتبہ انہوں نے کہا ہے تو اس روز کہیں نہ جانا، یہ تیرے یوم کفارہ ہے، اور یہ تیرے کفارے کا دن ہے، کوئی اور کام نہ کرنا، اس کو نہ چیز نہ جاننا، تو ہلاکت کا فرزند ٹھہرے گا۔ میرے اور آپ سے یہ چیز چھپا لی گئی۔ یہاں پہ جو لفظ یونانی متن کے اندر جو آپ نے عبرانی زبان میں پڑھا، جو ہے اردو میں پھر سے ایک دفعہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے تو مسیح کا خون جنہوں نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلت سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کریں گے تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرو۔ یہاں پہ جو کانشیس کا لفظ آیا ہے انگریزی میں، مردہ کاموں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، جو کانشیس ورڈ انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے، یہ یونانی زبان کے اندر جب متن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ اسٹرانگ کنکارڈنس G4893 ہے، اور یہ سونی ڈیاسیس ہے۔ سونی ڈیاسیس کا مطلب ہے یونانی زبان کا، یہ نہ صرف آپ کی اندرونی بلکہ بیرونی جون سی ہے، وہ خواہشات، وہ ناپاکی جو آپ کے اندر موجود ہے اس کو دور کرنا۔ آپ اس طرح صاف ہو جائیں گے کہ روبرو دیکھے جا سکیں گے۔ روبرو وہی چیز دیکھی جاتی ہے جو پاک ہوتی ہے، جو صاف ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کلام خدا کو کوشش کریں کہ اس کے متن میں دیکھیں۔ اسی لیے پالوس رسول رومیوں کی کلیسیوں کو کہتے ہیں، رومیوں 12 باب کی دوسری آیت میں چلیں گے، میں زیادہ حوالوں میں نہیں جاؤں گا۔ رومیوں کی کلیسیا 12 باب، اور ہم جو آیت دیکھیں گے اس کی دوسری آیت دیکھیں گے۔ لکھا ہے اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ یہ ہے وہ پاکیزگی جو روبرو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے کہ آپ وہ خوش قسمت ہیں، آپ وہ بدقسمت نہیں ہیں جس کے لیے کفارہ ادا ہوا ہے۔ آپ وہ خوش قسمت ہیں جس نے اس کفارے پر ایمان بھی لے آیا ہے۔ آپ وہ بدقسمت نہیں ہیں قوم جنہوں نے کفارے کو قبول نہیں کیا، لیکن اب آ میرے پاس تاکہ اس کفارے کے نتیجے میں جو اس کا دوسرا عمل تھا، جو دوسرا حصہ تھا، جو سردار کاہن اس خون کو لے کے سال میں ایک مرتبہ پاک ترین مکان میں جاتا تھا اور عہد کے صندوق کے سرپوش پر اس خون کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے چھڑکتا تھا، میں تیرے اوپر چھڑکوں، یہ تیرے لیے کفارے کا دن ہے، تو کسی اور طرح کا کام نہ کرنا۔ کلام تو بہت ہے ابھی باقی۔ کلام خدا ہمیں بار بار سکھاتا ہے کہ یہ میرے لیے کیوں ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ میں وہ پاکیزہ بدن حاصل کرنے والا ٹھہروں۔ شادی جس کی ہو چکی ہے وہ اس لمحے کو یاد کرے، اس شادی کے دن کو یاد کرے جب اس کی شادی تھی،
اس وقت کو محسوس کرے کہ اس کی تیاری اس نے کس طرح کی. اس نے اپنے آپ کو دھویا ہوگا، پاک صاف کیا ہوگا. دلہن محسوس کرے کہ اس نے اپنے آپ کو کس طرح تیار کیا ہوگا، کتنی چاہ سے اس نے اپنے آپ کی اپنی تیاری کی ہوگی. اپنے بدن کو، حالانکہ وہ ظاہری بدن تھا، اس کو صاف اپنے دلہا کے لیے ٹھہرایا ہوگا. اور یہ میرا دلہا آنے والا ہے، وہ کلیسیا اس کی دلہن ہے. بڑا ضروری ہے کہ میرا بدن ظاہری نہیں بلکہ مکمل طور پہ اندر اور باہر روبرو دیکھا جا سکے، صاف ٹھہرے، تاکہ میں جب دلہا آئے تو ان کے ساتھ بسیرا کرنے والے ٹھہروں. مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب میں دلہا کی آمد کا ذکر ہے. مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب میں اگر آپ چلیں اور 7 سے 8ویں آیت دیکھیں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے. 19واں باب اور 7 سے 8ویں آیت کلام خدا یوں بیان کرتا ہے: آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور ان کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور ان کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہے. بہت ضروری ہے کہ میں اس کفارے کے دن کو اپنے دلہا کی تیاری کے لیے استعمال کروں. ایسا نہ ہو کہ برا کی شادی کا دن آ پہنچے اور دلہن تیار نہ ہو. آئیں ہم جھکیں، اپنے آپ کو خالی کریں، خدا کی حضوری میں آئیں، تاکہ اس کفارے کو، اس خون کو جو میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے بہا ہے، وہ ہم پہ چھڑکا جائے، تاکہ ہم ایک تیار دلہن ٹھہر سکے اور برا کے ساتھ شادی کی ضیافت میں شریک ہو سکے. میں بہت سے ابھی ہے تھوڑا، ایک اور حوالے میں ہم چلیں گے. پہلا یوحنا رسول کی انجیل، اور پہلا باب اور 7 سے 10ویں آیت، میری پاکیزگی کس طرح ہوگی. لکھا ہے: لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہیں، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور ان کے بیٹے یہوہ شاہ کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. بہت ضروری ہے اس کفارے کا خون جو ان سے مجھ پر چھڑکا جائے. یہوہ خدا قدوس نے میرے لیے یہ دن مقرر کیا ہے، نسل در نسل، پشت در پشت، جب تک یہوہ نہ آ جائے، جب تک یہوہ کی آمد کا اعلان نہ ہو جائے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. آج یہی آپ کو سکھایا گیا کہ آپ میں اب گناہ نہیں رہا. کلام کہتا ہے آپ میں اندر سچائی نہیں ہے، جھوٹ ہے. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچے اور عادل ہیں. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا
تو انہیں جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور ان کا کلام ہم میں نہیں۔ آئیں خدا کی حضوری میں ٹھہریں، کسی شخص کو یہ موقع نہ دیں کہ مجھے وہ سکھائے، مجھے وہ جتائے، مجھے وہ بتائے کہ تیرا کفارہ ادا ہو گیا ہے، تیری معافی ہو گئی ہے، بلکہ میں اسے سکھا سکوں۔ آؤ میرے ساتھ یہوہ کی حضوری میں چلو، تاکہ وہ کفارہ جو میرے اور تیرے لیے دونوں کے لیے ادا ہوا ہے، وہ خون جو کلوری پہ بہا ہے، اس خون کو اپنے اوپر چھڑکے جانے دیں، تاکہ وہ خون کے وسیلے سے میری ناراستی مجھ سے جاتی رہے۔ میں اور آپ دلہا کی تیاری کرنے والے ٹھہریں، تاکہ جب دلہا آ پہنچے تو ہم اس دلہن کی مانند ہوں جو آراستہ ہے اور اپنے دلہا کا انتظار کر رہی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دیں، آمین۔